आप को सही रास्ते पर रखे, अपने अहल वयाल को सही रास्ते पर रखे। और दूसरे ये कि सबसे पहले जिम्मेदारी भी ये होती है कि इंसान अपने घर से शुरू करे। अगर अपने घर से शुरू करता है, अपने आप को सुधार लेता है, अपने बाल बच्चों को सुधार लेता है, तो उसके लिए कभी इम्कान होता है कि एक ताकतवर इंसान बन करके समाज माशरे में उतरे और लोगों की एग्जाम्पल बन जाए। ये आओ दीन की तरफ, जो मैं कह रहा हूँ सच है, उस पर मैं कायम हूँ, मेरे घर वाले कायम है, लिहाजा इसकी तरफ तुम भी आओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरत के सिलसिले में जो कामयाबी हो सकती है नेक लोगों की, उसके सिलसिले में तवज्जो दिलाई कि लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि आखिरत के बारे में तवज्जो दें और याद करें कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पुल सिरात पर लोग गुजरेंगे और मैदान महशर की हल्लाकियों से गुजर करके पुल सिरात पर गुजरेंगे, तो यही दुनिया में नेकियां उनके लिए काम आएंगी, वहाँ तारीकी में रोशनी बन जाएगी और इंसान के लिए सवारी बन जाएगी। इंसान आसानी से तेज़ी से गुजर जाएगा और फिर उसके बाद जो कामरानियाँ हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतों से साथ काम फरमाएगा, उनको जन्नत अता फरमाएगा और सारी नेमतों से खुश व खुर्रम होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसूली तौर पर बयान फरमाया कि देखिए इस दुनिया में हक़ व बातिल दो रास्ते होते हैं। हक़ की ताकत होती है, हक़ को अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए और कभी बातिल के साथ किसी तरह साजबाज और किसी तरह उसके साथ नरम गोशा नहीं इख्तियार करना चाहिए, तभी हक़ वाज़े हो पाएगा और खल्त मल्त होने से पोल्यूटेड होने से बच सकेगा। उसके बाद मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग होते हैं और आला मेयार के लोग होते हैं, बस्तर मेयार के लोग हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आला मेयार के नेक और दीनदार लोग हो सकते हैं उनकी मिसाल पेश कर दी और जो पस्तरी लोग हो सकते हैं उनकी मिसाल पेश कर दी। और ये कि अच्छे घराने में भी बुरे तर लोग हो सकते हैं और बुरे तर घराने में अच्छे लोग हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल पेश करके इंसानों को बताया कि देखिए ये कोई जमानत नहीं है किसी की कि अच्छे घर में अच्छे ही लोग हो सकते हैं या बुरे घर में बुरे ही लोग हो सकते हैं, बल्कि असल कामयाबी का राज इसमें होता है कि इंसान कितना अपने तौर पर सही काम कर सकता है, सही ढंग से रह सकता है और सही एतबार से इस दुनिया में अपने को ढाल सकता है। तो इन तमाम सूरतों में अल्लाह ताला ने जो मदनी सूरतें हैं उसका अंदाज, उसका उसलूब तफाहुम का है, समझाने का है और बड़ी मोहब्बत का है और उसमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला सारे अपने बंदों को बड़े ही लुत्फ़ व करम से समझा रहे हैं, सीधा रास्ता दिखा रहे हैं और आखिरत के बारे में जो अच्छे बुरे जो अंजाम हो सकता है उसको बता रहे हैं। इसके मुकाबले में मक्की आयतों में रोब है, जलाल है, तमकनत है और हैबत है, लेकिन इन तमाम ग्रुप का ये तासीर है, उसकी खुसूसियत खूबी है कि तमाम मसाइल को सामने रखे गए और उन पर ज़ज्र तौबीख से ज़्यादा ज़ज्र तौबीख अगर है तो मुनाफिकीन पर है, ज़ज्र तौबीख है तो गलतकारों पर है, ज़ज्र तौबीख है तो बातिल परस्तों पर है। लेकिन जो रास्ते हक़ पर चलने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो सही दीन पर कायम हैं, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से और बड़े लुत्फ़ व करम से गाइड किया है, समझाया है। असल जान कुरान की उसलूब हुआ करती है। उसलूब देखिए बस औक़ात हर सूरत का उसलूब अलग हो सकता है, हर सूरत मुख्तलिफ सूरतों के ग्रुप का अलग उसलूब हो सकता है और मदनी और मक्की सूरतों के ग्रुप का उसलूब अलग अलग हो सकता है। तो ये मदनी सूरतें इसमें पूरे ग्रुप का देखिए तो लगता है एक तरह से उसका मिजाज, उसका उसलूब और तरीका एक ही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तामीर माशरा, इस्लामी माशरा की तामीर के सिलसिले में तवज्जो दी गई है और जो बिगाड़ इस रास्ते में आ सकता है, वो जो बिगाड़ने वाले हो सकते हैं उनको इसमें वाज़े किया गया है, क्लियर किया गया है और उनको वाज़े और ये बता दिया गया कि इनसे मुतवज्जे रहना, चौकन्ना रहना ताकि किसी तरह इनकी वजह से बिगाड़ न पैदा होने पाए और मुस्लिम समाज व माशरा जिस रास्ते पर चल रहा है स्मूथली चलता रहे और किसी तरह की उलझन और परेशानी का शिकार ना हो। जाहिर है एक कामिल माशरे को बनाने के लिए तमाम सूरतें पैदा होती हैं कि वो बातिल भी होते हैं, हक़ परस्त भी होते हैं, बातिल की अपनी महाजाराई होती है, उनकी अपनी कशमकश होती है। इन तमाम सिफ़ात और किरदार को अगर वाज़ेह न किया जाए तो बसा औक़ात ये लोग जो कामिल माशरा बनाने की जिद्दोजहद है, जो कामिल इंसान को बनाने की जिद्दोजहद है, वो कदम कदम में रुकावट बन सकते हैं, आड़े आ सकते हैं। तो मदनी माशरा
دنیا بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثالی معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ معاشرہ ایسا مثالی بن جائے کہ رہتی دنیا تک کے لیے منار نور بن جائے۔ لہٰذا اس کو یہ مطلوب تھا کہ جتنے بھی کردار ہو سکتے ہیں، نفاق کے کردار ہو سکتے ہیں، کفر کے کردار ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت کے لالچ کے کردار ہو سکتے ہیں، آل اولاد کے سلسلے میں انسان فتنے میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کی الجھنوں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام الجھنوں کو بھی بتا دیا، ساتھ ہی ساتھ کہ حوصلہ ہو، ہمت ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر لگن و طاقت پیدا ہو، انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے وی جانی کا آداب۔ اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان روزے آپ کو مبارک ہو۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ حمد و نعت، قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے، ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ جنت کن کو ملنے والی ہے، جہنم کو کس کو ملنے والی ہے، جنت کی آشائشیں کیا ہیں، جہنم کی مشکلات و کلفتیں کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر صورت میں تقریباً تذکیر بھی موجود ہے، عبرت بھی موجود ہے، دوسرے غلط کار قوموں کے سامنے رکھ کر عبرت و تذکیر کی بات کی گئی ہے، اور خود مسلمانوں کے ضمیر کو، ان کے احساسات کو جگا کر کے یہ ان کو صحیح راستے پہ لانے اور ایک بہترین پکا سچا مثالی انسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ، اور یہ ہے ان صورتوں کا خلاصہ۔ آج بھی یہ پیغام زندہ ہے، تابندہ ہے، آج بھی اس کا اسلوب تر و تازہ ہے۔ آج بھی اگر ان تعلیمات کو صحیح معنوں پر میں مسلمانوں پر اپلائی کیا جائے اور مسلم سماج معاشرے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جن اللہ تعالیٰ نے کردار کو اور جن صفات کو یہاں واضح کیا ہے کہ خطرناک ہو سکتے ہیں ان کو پہچانا جائے، تو آج بھی مسلم سماج و معاشرہ پاک، صاف ستھرا، کلین اور بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آنکھ بند کر کے چلا جائے، اسلامی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھا جائے، تو ہر طرف جو اسلام کی بگڑی ہوئی شکل پیش کی جا رہی ہے اور یہاں حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے، وہ تمام چیزیں گڈمٹ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن پھر بھی یہ پیغام زندہ رہے گا، اور قیامت تک لیے جو بھی انسان اپنے آپ کو اس میزان پر تول کر کے سیدھا سادھا بنانا، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انجام واضح کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ اب ہر انسان کی اپنے ہمت و حوصلے کی بات ہے کہ قرآن کی ان تعلیمات کو کتنا سمجھتا ہے، اور قرآن کی اس اسلوب کو اور اس گروپ آف صورت کو کس ڈھنگ سے اللہ نے پیش کیا ہے، کس سلسلے میں پیش کیا ہے، اور کن ٹاپک کو پیش کیا ہے، اور کن دل و دماغ کو جھنجھوڑا ہے، خطاب کیا ہے، ان تمام معانی کو اور ان تمام مفاہیم کو اور ان تمام جو احساسات دلائیں گے ہیں ان کو ہم اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس کی برکات اور تجلیات سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ یہ نازل ہی ہوا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ انسان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس مہینے میں ان آیتوں کو، ان چھوٹی چھوٹی صورتوں پر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد اپنی تعمیر، اپنے معاشرے کی تعمیر کرے، اپنے سیرت کی تعمیر کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سجا بنا کر پیش کیا ہے، اور ان صورتوں میں جس طرح سماج و معاشرے کی جو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں یا اس میں خلفشار ہو سکتا ہے، جو الجھنیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو جس واضح شکل میں پیش کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کے شوقین ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اگر ان صورتوں کو یا اس پارے کی آیتوں کو پڑھیں اور غور کریں، تو آج بھی سماج و معاشرے میں جتنی کردار موجود ہیں، جتنی خرابیاں موجود ہیں، جتنی الجھنیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو آدمی پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور بڑی آسانی سے اپنا سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے، سیدھا راستہ پہچان سکتا ہے، اور اس کو حق شناسی کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے راستے کو، اپنے کامیاب راستے پہ چل سکتا ہے۔ قرآن کا اسلوب سب سے جاندار اسلوب ہے،
یہ اسلوب کا کمال ہوتا ہے کہ اگر اس کی موہ دل میں بیٹھ جائے اور اس کو پڑھے، خاص طور پر اس صورت میں جس لب و لہجے میں انسان کو خطاب کیا گیا ہے اور جس انداز سے مسلم سماج معاشرے کو خطاب کیا گیا ہے، اتنا پیارا لب و لہجہ ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح معنوں میں دلچسپی سے پڑھے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، اس کے دل و دماغ میں چیزیں بیٹھ جائیں، اس کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہو، اس کو لطف آئے اور مزہ آئے کہ قرآن شریف کے پڑھنے کا لطف کیا ہوتا ہے، مزہ کیا ہوتا ہے، اس کی تلاوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں یہ پارہ مسلمانوں کے لیے خطاب کرتا ہے، اس کا پیغام ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، اس سورت کو پڑھیں، اس پارے کو پڑھیں اور ایک پرمسرت زندگی کیا ہو سکتی ہے، ایک پرلطف زندگی کیا ہو سکتی ہے، اس کا مزہ لیں، اس کا لطف اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے معنی پر غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کے لب و لہجوں کو جانچیں اور پرکھیں، اور جو شیرینی، جو لذت قرآن شریف کے پڑھنے میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنے کی ایک بشاشت ہوا کرتی ہے، یہ بشاشت اگر مل جائے انسان کو، دل میں ایک فرحت نصیب ہو جائے تو انسان کو بڑی دولت مل جایا کرتی ہے۔ اور اگر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو انسان بشاشت حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 28ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے پیغام کو ناواقف انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ہے تو، قدوس ہے تو، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ شان تیری، لا الہ الا اللہ، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ہم کو بچاتی ہے ہر برائی سے، نماز ہم کو بچاتی ہے ہر برائی سے، نماز جینا سکھا دیتی ہے صفائی سے، نماز دل سے کدورت کو دور کرتی ہے، نماز دل سے کدورت کو دور کرتی ہے، اسی نماز میں ملتا ہے بھائی بھائی سے، اسی نماز میں ملتا ہے بھائی بھائی سے، زمانے بھر کی خلش کو بلا کے دیکھ ذرا، زمانے بھر کی خلش کو بلا کے دیکھ ذرا، خدا کی راہ میں
سر کو جھکا کے دیکھ ذرا خدا کی راہ میں، سر کو جھکا کے دیکھ ذرا، بڑا رحیم ہے رازق ہے کریم ہے وہ، دعا کے واسطے تو ہاتھ اٹھا کے دیکھ ذرا، بڑا رحیم ہے رازق ہے کریم ہے وہ، دعا کے واسطے تو ہاتھ اٹھا کے دیکھ ذرا، رہے خیال کہ آخر نماز کیسی ہو، رہے خیال کہ آخر نماز کیسی ہو، دل و دماغ کہیں اور ہونا ایسی ہو، دل و دماغ کہیں اور ہو نہ ایسی ہو، پھر اس کے بعد کوئی بھی دعا نہ رد ہوگی، بتائی جیسی نبی نے نماز ویسی ہو، بتائی جیسی نبی نے نماز ویسی ہو، اور وضو کرو کہ غلاظت کو دور کرنا ہے، وضو کرو کہ نجاست کو دور کرنا ہے، رہے خیال کہ مسجد میں جب بھی داخل ہو، رہے خیال کہ مسجد میں جب بھی داخل ہو، نمازیوں سے کدورت کو دور کرنا ہے، نمازیوں سے کدورت کو دور کرنا ہے، اور غرور سے بھی بچا دیتی ہے نماز ہمیں، غرور سے بھی بچا دیتی ہے نماز ہمیں، وفا کا درس سکھا دیتی ہے نماز ہمیں، وفا کا درس سکھا دیتی ہے نماز ہمیں، زمانے بھر کی یہ الجھن سے دور کرتی ہے، خدا کی راہ دکھا دیتی ہے نماز ہمیں، زمانے بھر کی یہ الجھن سے دور کرتی ہے، خدا کی راہ دکھا دیتی ہے نماز ہمیں، اور سلیقہ بھی تو سکھا دیتی ہے نماز ہمیں، سلیقہ بھی تو سکھا دیتی ہے نماز ہمیں، اور پڑوسیوں سے ملا دیتی ہے نماز ہمیں، پڑوسیوں سے ملا دیتی ہے نماز ہمیں، یہ ہم کو راہ جہنم سے
बहिश्त का भी पता देती है नमाज हमें, बहिश्त का भी पता देती है नमाज हमें, और हमें बनाती है पाबंद वक्त का ये नमाज, हमें बनाती है पाबंद वक्त का ये नमाज। इसी नमाज में होता है हक से राज़ो नियाज, इसी नमाज में होता है हक से राज़ो नियाज। रहे ख्याल दुआओं में फिर नमाज के बाद, कि फिर छुपाना हो खालिक से अपने कोई भी राज, कि फिर छुपाना हो खालिक से अपने कोई भी राज। निजात के लिए रास्ता भी खोलती है नमाज, गुरूर को भी ये इंसान के तोड़ती है नमाज। निजात के लिए रास्ता भी खोलती है नमाज, और गुरूर को भी ये इंसान के तोड़ती है नमाज। यही नमाज तो दीन का सतून है यारो, जो दिल है दूर ये उनको भी जोड़ती है नमाज। ला इलाहा इल्लल्लाह। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आह से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए। जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसा?
ہر فلم کے ریلیز ہونے کے پہلے آشنکائیں لوگ کرتے ہیں. اب اسی فلم میں کبھی کچھ دنوں پہلے پڑھنے میں آیا کہ کچھ انا ہزارے کی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی پینی نظر رکھی ہوئی ہے فلم کے اوپر میں, فلم کیسے ہمارے موومنٹ کو دکھاتی ہے, کہیں نیگیٹو بات نہیں ہو جانی چاہیے, آنے دو اس کو سامنے پھر دیکھیں گے. اور موومنٹ کوئی کسی کی بپوتی تھوڑی ہوتی ہے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت, افطار کی رونق, ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित. سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات, صحت سے جڑے طبی فوائد, ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ. ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو. افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر, لال بازار, ٹولی چوکی. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن, صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ. پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. قرآن پاک کی تفسیر ترجمے کے ساتھ پروگرام انوار قرآن روزانہ سپہر 4:30 بجے صرف ETV اردو پر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں, ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی 2 آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ, یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين